दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर, पहला नंबर नहीं है, चौथा नंबर, और वही तकवा भी, वही रूहानियत भी, वही सब है। शेखैन के हवाले से आपने देखा होगा शायद, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि जो जिस तरतीब से है उनको उसी तरतीब से याद किया जाए। लेकिन आपने सुना उसको, तो अगर उस पर कुछ इरशाद फरमाना चाहें ताकि जो लोगों के दिलों में खलफशार है। देखिए ऐसा है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो काबिल बहस होते हैं, काबिल तहकीक होते हैं। शेखैन यानी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी अफजलियत पर कतई इजमा है अहले सुन्नत व जमात का, कतई इजमा। और क्यों कतई इजमा है? इसलिए कि सारे सहाबा ने उनकी अफजलियत को न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ ऐलान किया। इसलिए इस मौजू पर किसी को सुन्नी और अहले सुन्नत रहते हुए बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये राफिजियत शीइयत ज़दा है, कहीं ना कहीं से इस फतूर का शिकार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में तो खास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बहुत सारी हदीस है, और खुद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हदीस है। और साफ है, जैसा कि मैंने कहा कि सिद्दीकी हजरात भी सईद लिख सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं कहा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत है, जिसको इमाम ज़हाबी ने कहा है कि ये मुतवातिर। हजरत अली फरमाते हैं, कुन्तु इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। इज़ अक़बल अबू बकर व उमर, कि अचानक देख रहा हूँ कि हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चले आ रहे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा तो फरमाया, या अली, ऐ अली, और इशारा फरमाया, ये देख रहे हो, हालानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह व शबाबिहा, ये दोनों जन्नती जवानों के जन्नती बूढ़ों के सरदार है और जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, इस सरदारी का ऐलान हजरत अली की जबान से करवाया जा रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया, मन को तो मौलाहु फ़अलियुल मौला, वहां अली का जलवा दिखाना। कहीं फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, अला तत्रुकू ली साहिबी, मेरे साथी और दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो, तुम लोग उनके बारे में ना पढ़ो। हजरत अबू दरदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे आगे चल रहे थे, फरमाया मत उनके आगे चलो, ये मकाम था अबू बकर का। फिर जब हजरत अली ईमान लाए तो उनकी उम्र 8 साल या 12 साल थी, और हजरत अबू बकर ईमान लाए तो उनकी उम्र 38 साल थी। अरे दोनों की खिदमत को तो देखो। इसलिए मदारे फजीलत नसब नहीं है कि नसब की बुनियाद पर फजीलत होती, मदारे फजीलत तकवा। और उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला सबसे ज्यादा मुकर्रम है। ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाज़िल। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत का, जमात अहले सुन्नत का दलाइल की बुनियाद पर यह कतई फैसला इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ ये कि मौलाए कायनात से अफजल है, बल्कि अंबिया और मुरसलीन के बाद तमाम कायनात में सबसे अफजल। ये कोई बहस की चीज ही नहीं है। लोग कहते हैं इस पर हम मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे, हिमाकत है। जिस चीज को हमारे उलमा ने तय कर दिया वो मुसल्लमात और मुकर्ररात में से है। अब आप डिबेट करने जा रहे हैं, आप किताबों का हवाला दे दीजिए, बस काफी। जी, इसलिए कि अगर नसबियत, जुज़इयत, बाज़ियत की बुनियाद पर फजीलत होती तो हजरत अली, हजरत फातिमा से अफजल नहीं होते।
اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جز ہے. حل ہی بضعۃ منی، لیکن فاطمہ علی سے افضل نہیں ہے. حسنین کریمین حضرت علی سے افضل نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا ابن آیا، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہے. ولیکن ابوہما افضل منہما. تو اگر یہ سارے خون والے حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب علی سے افضل نہیں ہے تو علی تو بیٹے نہیں ہے، علی تو خون نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ تو اگر حضرت علی کو افضل ان سب خون والوں سے ماننے میں آپ کو پریشانی نہیں ہے تو یار غار مصطفیٰ کو افضل ماننے میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پتہ چلا نسب فضیلت کی بنیاد نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اہل ایمان ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی عزت کرتا ہے، ان کے قدم چومتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا خون ہے. احترام کرنا اور ہے، فضیلت میں ہونا اور ہے. ایک عالم ہو اور ایک جاہل سید ہو، احترام سید کا ضرور ہوگا مگر وہ عالم جاہل سید سے افضل ہے. اب یہ کہیے کہ سید صاحب سے افضل کیسے ہو جائے گا؟ یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو مدار فضیلت تقوی ہے، مدار فضیلت نسب نہیں ہے. مدار تعظیم و تکریم یہ نسب ہے. ہم عزت دیں گے، ہم عزت دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ شیوخ کو بھی عزت دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کے احسانات دین پر بہت ہیں. حضور جسے آپ نے کہا یہ اس میں ایک بات ایڈ کی گئی کہ حضرت علی جو ہیں وہ روحانیت میں جزوی طور پر حضرت ابوبکر سے معاذ اللہ رب العالمین. اگر روحانیت سے خالی کر لیا کسی چیز کو آپ نے تو کیا وہ مادیت اور دنیا داری کے امام تھے جس کا نام خلیفہ اول ہے؟ خلیفہ اول کے پاس 400 کروڑ روپیہ تھا جب وہ ایمان لائے، جی. اور جب انہوں نے خلافت پائی ہے تو ان کے پاس ایک چمنی نہیں تھی. عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر ایمان حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لائے. مہاجرین میں جتنے غلام ہیں بیشتر کو خرید کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا. وہ روحانیت کے امام ہے جس نے اپنی زندگی کا سارا کمایا ہوا دین کے نام پہ لٹا دیا. یہ توہین ہے ابوبکر صدیق کی جو یہ کہے کہ وہ روحانیت کے امام نہیں ہے. اس پر توبہ لازم ہے، اس پر توبہ لازم ہے. ایک مادیت پرست کے ہاتھ پر مولا نے بیعت کیا، سارے صحابہ نے بیعت کیا، بالکل غلط ہے. ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک امامت صغرا ہے کہ امامت کبرا. جی. صغرا یہ والی خلافت ہے، ہرگز نہیں. کتاب عقائد کی کتابیں کھول کر دیے کہ الامام الاکبر خلیفہ کو کہا جاتا ہے. امامت کی بحث آپ دیکھیں گے وہاں امامت تقوی بھی ہے، امامت علم بھی ہے، امامت حکمرانی بھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ. یہ حدیث ہے تو ان کے طریقے پر عمل کرو. روحانیت نہیں ہے، اس میں مادیت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہم اگر کہہ دیں گے کہ ہر اعتبار سے حضرت علی افضل ہے تو لوگ ہم کو شیعہ سمجھیں گے، سنی قطعی نہیں مانیں گے، اس لیے تھوڑا سا ادھر نکال لو، تھوڑا سا ادھر نکال لو. ہرگز نہیں. دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر، پہلا نمبر نہیں ہے، چوتھا نمبر. وہی تقوی بھی، وہی روحانیت بھی، وہی سب ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا حماقت ہے. ہاں، حوالے میں لوگ پیش کرتے ہیں تصوف کی کتابیں. تصوف کی کتابوں سے عقائد نہیں بنتے. حوالہ دینا ہے علماء محققین کی، حدیث کی کتابیں دیجیے، عقائد کی کتابیں دیجیے، اور ایک کتاب نہیں دکھا سکتے. اس میں مثال یہ دیا گیا کہ روحانیت میں تو امام ہے حضرت علی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شجرہ جو دیکھو نا، جو مرید ہوتے ہیں حضرت علی پہ جا کے رک جاتا ہے، اس کے بعد تو سیدھا حضور کا نام آتا ہے. جی جی جی. تو یہ مثال دیتے ہیں کہ علی کے بعد کہاں نام آیا، نہ حضرت عثمان غنی کا آیا، نہ حضرت. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں شریعت میں اس شجرہ کا کیا مقام ہے، وہی بتا دیجیے آپ. جتنے لوگ شجرہ پیش کر رہے ہیں پیری مریدی کا،
شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شجرہ کہاں سے جاری کیا ہے؟ غور کریے میری بات. جی یہ جو شجرہ چلتا ہے یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہے. بیعت عقبہ اولا ثانی. اور ثانیہ ہے. عہد و پیمان نام ہے اس کا. اور وہ جو بیعت ہے وہ بیعت خلافت اصل بیعت وہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی تو کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد کرنا کہ اب ہم گناہ نہ کریں گے، اور وعدہ کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ. برکت اس سلسلے کی ملے گی، اور آپ عہد کرو گے تو اس بزرگ کی دعاؤں اور اس کے فیضان اور اس کے اکابر کے فیضان کے سہارا آپ جنت میں جاؤ. تو یہ جو سلسلے بنائے گئے یا سلسلے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قرب خاص عطا فرمایا. ان کا مقام ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کم ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا اہل بیت قرار دیا. اس لیے یہ سلسلہ اس راہ سے چلا. اور وہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک الگ سلسلہ، اس کے بعد اسی الگ.